السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی روزانہ سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جس کا قرآن و حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض لوگ جن کی زندگی میں استغفار پڑھنے سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی زندگی بدلتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سالہ سال استغفار پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ان کے حالات نہیں بدلتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ استغفار صرف زبان سے کرنا ضروری ہے یا استغفار دل سے کرنا ضروری ہے؟ آئیے اس بات کو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور ایک اہم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اور استغفار صرف زبان سے کرنا یہ مؤثر نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی استغفار ہو، دل میں بھی احساس ہو کہ میں استغفار کر رہا ہوں، تو پھر استغفار کا جو فائدہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم استغفار تو کرتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے ہیں، الفاظ کو دہراتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح طور پر دل سے استغفار نہیں کرتے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، دل میں ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ کا احساس نہیں ہوتا، صرف زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح استغفار کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ استغفار دل سے کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی الفاظ ادا کریں لیکن دل کے ساتھ بھی ہو، دل سے بھی جو ہے استغفار پڑھا جائے اور اس کا احساس ہو کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ اور کوشش ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ استغفار بہت زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے اور کئی گنا زیادہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ زبان سے استغفار کے الفاظ ادا کر رہے ہوں تو آپ کے دل کے اندر بھی شرمندگی ہو، گناہ کا احساس ہو، ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، وعدہ ہو، اور جو گناہ کیا ہے اس کو فوراً چھوڑنے کا ارادہ ہو، تو یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو جائے تو استغفار ہمارا مؤثر ہو جائے گا، اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ آپ اپنے گھر میں، بازار میں، مجلسوں میں، راستوں میں استغفار کو لازم پکڑ لو، استغفار کو لازم کر لو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کس وقت اللہ کی مغفرت نازل ہو جائے، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت کا حکم نازل ہو جائے۔ اگر آپ ہر وقت استغفار کرتے رہیں گے اپنے گھروں میں، بازاروں میں، راستوں میں، مجلسوں میں، تو جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا تو اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے گا، ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں بھی ہو، ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، راستے میں، ہر جگہ استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو۔ تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل سے بھی استغفار پڑھیں گے، دل میں بھی احساس ہوگا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، گناہ پر ندامت ہوگی، آنسو نکلیں گے، آنسو بہائیں گے، اور جو گناہ کیا اس پہ شرمندگی ہو اور گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، تو دیکھیں آپ کا استغفار آپ کی زندگی کیسے بدلتا ہے، آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی زندگی کتنا جلد جو ہے وہ بدلے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص
کو کسی مسلمان سے تکلیف پہنچے، کسی انسان سے تکلیف پہنچی ہو، اور پھر وہ صرف زبان سے یہ الفاظ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور دل میں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، تو یہ کیسی معافی ہوگی؟ تو یہ صحیح معافی نہیں ہوگی، سچی معافی نہیں ہوگی جب تک دل میں پشیمانی نہ ہو۔ اس لیے انسان کہے گا کہ پہلے اس غلطی کا احساس تو دل کے اندر پیدا کرو، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ کسی اور کے ساتھ یہ غلطی نہیں ہوگی، پہلے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو، تو پھر انسان معافی مانگے۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے، سچی معافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے استغفار زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کرنا چاہیے۔ ویسے زبان سے اگر آپ استغفار کے کلمات پڑھ لیں، یہ بھی کوئی بے معنی نہیں ہے، زبان سے استغفار کرنا اس کا بھی اجر ہے، لیکن دل سے استغفار کیا جائے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کے اثرات بہت جلد نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی زندگی میں استغفار کی برکات نظر آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہماری زندگی بدلی ہے، اور استغفار نے ہمیں بہت فائدہ دیا، ہمارے رزق میں برکت ہوئی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دل سے استغفار پڑھتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ندامت اور آنسو بہاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو استغفار فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی استغفار پڑھیں گے۔ دل میں بھی گناہ کا احساس ہوگا، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، پھر ہو جائے گناہ پھر توبہ کر لیں، تو اس چیز کا احساس پیدا کر کے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہمارے حالات بدلیں، استغفار سے ہمیں فائدہ ہو، تو کمنٹس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ضرور لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔